الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مسلین اما بعد. محترم ناظرین و مشاہدین، اس دنیا میں غم، ٹینشن اور ڈپریشن کے بہت سارے اسباب ہیں. انہی میں سے ایک اہم سبب نیک بیوی کا نہ ہونا. نیک بیوی اللہ رب العالمین کی رحمت، نعمت اور اس دنیا کی بہت بڑی دولت ہے. جس طرح ہم اپنی تجارت میں، بزنس میں روپیہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ خوشگوار پرسکون زندگی گزار سکیں، اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، ہمیں نیک بیوی کے انتخاب میں بھی روپیہ پیسہ لگانا چاہیے. بلکہ نیک بیوی کی تلاش کرنے میں جو کچھ ہم روپیہ پیسہ لگائیں گے، خرچ کریں گے، یہ ایک بہت بہترین انویسٹمنٹ ہوگا جو مستقبل میں انشاءاللہ العظیم باعث راحت اور سکون ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک عورت کی شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے. آپ لوگ دینداری کا انتخاب کریں، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ جملہ بیان فرمائے، تربت یداک، کہ تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، یہ جملہ لعنت کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی جو لوگ کسی عورت سے محض اس لیے شادی کرتے ہیں کہ وہ عورت مالدار ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سر پر محتاجگی اور فقیری کو تھوپ دے گا. اور جو شخص کسی عورت سے صرف اس لیے شادی کرتے ہیں کہ وہ حسب نسب والی ہے، اونچے خاندان کی ہے، میرا نام چلے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اور جو لوگ کسی عورت سے خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں تو یہ خوبصورتی چند دن کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی دیندار عورت پر اس طرح کی عورتوں کو فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو اس کی زندگی سے چین و سکون غارت ہو جائیں گے. وہ پریشان رہے گا، ٹینشن میں رہے گا، ڈپریشن میں رہے گا، غم میں رہے گا. اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، فاظفر بذات الدین، کہ تم لوگ دیندار عورت کو ترجیح دو، دیندار عورت کا انتخاب کرو. کیونکہ یہ دیندار عورت جب شوہر پریشان ہوگا، مصیبت میں ہوگا، غم میں ہوگا، ٹینشن میں ہوگا، ڈپریشن میں ہوگا، تو وہ اس کے کام آئے گی، اسے تسلی دے گی، جس سے اس کے غم ختم ہو جائیں گے، ٹینشن دور ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لگتا ہے میری موت ہو جائے گی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر تسلی دیتی ہیں، کلا، ہرگز نہیں. یعنی اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے کام آتے ہیں. ان کے بوجھ کو آپ اپنے کندھے پر ڈال لیتے ہیں، ان کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں کر سکتا ہے. یہ ہے نیک بیوی کا کریکٹر اور کردار. جب شوہر پریشانی میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا، تو وہ اس کے کام آتی ہیں، اس کو تسلی دیتی ہے تاکہ اس کا غم ختم ہو جائے، ٹینشن دور ہو جائے. لیکن اگر ہم دیندار عورتوں کا انتخاب نہیں کریں گے تو آئے دن ہم غم میں، مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، تو ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اپنے بال بچوں کے لیے جس طرح دنیا کی آسائش کے لیے فکر مند رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں،
ताकि हमारे बाल बच्चे चैन सुकून के साथ घर में रह सके। इसी तरह वो इस फिक्र में भी रहते हैं कि हमारे बाल बच्चे दीनदार हों। जब वो अपने बाल बच्चों को दीन के कामों में देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और जब गुनाहों में मुलव्वस देखते हैं तो वो गम में हो जाते हैं, टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं। इसलिए ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह तू मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी नस्ल को भी तू नमाज कायम करने वाला बना। ऐ हमारे रब तू हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस आयत से ये पता चला कि सबसे पहले हम नमाज कायम करें और अपने बाल बच्चों को भी नमाज की तालीम दें और उनके लिए दुआ करते रहें। अगर हम देखते हैं कि हमारे बाल बच्चे, हमारी फैमिली, बीवी नमाजी नहीं है तो उनको समझाएं और उनके लिए दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि ऐ अल्लाह तो उनको भी नमाज कायम करने वाला बना दे। मान लीजिए कि हमें ऐसी बीवी मिल गई जो नमाजी नहीं है, दीन से बहुत दूर है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम पाक में बयान फरमाया कि जब तुम्हें उनसे नाफरमानी का डर हो तो तुम उनको नसीहत करो। मुमकिन है कि नसीहत कारगर हो और फिर वो राह रास्त पर आ जाएं। खुलासे कलाम ये निकला मेरे प्यारे भाइयों कि इस दुनिया में गम की बहुत सारी वजूहात हैं, टेंशन के बहुत सारे असबाब हैं। उन्हीं में से एक ये है कि नेक बीवी का ना होना। तो कोशिश करें, इसके लिए जो इस्लाम ने तरीका बतलाया है वो दो तरीका है। एक ये कि नेक बीवी के लिए तलाश करें और उनके तलाश करने में हम रुपये पैसे को इन्वेस्ट करें। ये हमारे लिए कई बिजनेस और तिजारत से बेहतर है। और अगर हमारे पास ऐसी बीवियां हैं जो नाफरमान हैं, गुनाह के काम को अंजाम देती हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करती हैं, तो हम उनको नसीहत करते रहें, बराबर नसीहत करते रहें, समझाते रहें, दीन की बातें बताते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम एक ना एक दिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो राह रास्त पर होंगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।